اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی کتاب 7th اردو سے لیا گیا سبق ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے جو ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ کلاس اسی سبق کے حوالے سے تھا، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے، تو غور سے سنیں۔ عزیز طلباء، یاد رکھنا کہ ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے، ہماری زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ عزیز طلباء، سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئی، دریاؤں کا شفاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا، ہوا اور پانی کی کثافت سے، ہوا اور پانی کی گندگی اور غلاظت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جن سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے ہی پڑ چکے ہیں انہیں کسی طرح سے زائل کیا جا سکے۔ مثلاً یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین پر سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں اور ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم ان سے اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اسی لیے ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلتاً کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائی فضلے کے زہریلے پن کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ موٹر گاڑیوں اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف حکومت کی عائد کی ہوئی پابندیوں ہی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ عزیز طلباء، اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ذرا اسی کوشش سے ماحول کی آلودگی کو بہت حد تک قابو میں لا سکتے ہیں، اور یوں بہت سی بیماریوں کا تدارک کر سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں۔
عزیز طلباء، ہم نے جو یہ سبق پڑھا اس میں بہت ہی غور طلب باتیں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پر پورا دھیان دیں۔ شکریہ۔